ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان تمام فدایان بقی کے ارواح طیبات کو احسان فرمائیں جن کی قربانیاں ہم تک نہیں آ سکی آقا حکیم سے لے کر آج تک، اور دعا فرمائیں اپنی نمازوں میں کہ آقا شہید باقر النمر کے فرزند حضرت علامہ حسین النمر کو بھی گرفتار کر دیا گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صادق الامین وعلی آلہ الطاہرین المظلومین واصحابہ المتقین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ فرش عزا پر آپ تمام سوگواران حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے استقبال جناب مولانا بلال کاظمی کے ان چار مصروں کے ساتھ کہ گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ اور بطور خاص دو مصرے کہ آئے گی سرے فرش عزا روح ہماری، آئے گی سرے فرش عزا روح ہماری، مر جائیں گے پر ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا، مر جائیں گے پر ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ منقبت تھی ایک دو حاصل کلام شعر تک پہنچنا ہے۔ انتخابات میں تمام تر میری کوشش آپ حضرات واقف ہیں کہ کچھ میسیج اور کچھ بات نہیں آپ حضرات تک نیچے سماعت فرمائیں کہ جس نے دل میں غم شبیر بسا رکھا ہے، اس نے خوشیوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے۔ ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ پیمبر کا علم، جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے۔ اور شب عاشور کا منظر بطور خاص، دین کی طرح شہادت میں کوئی جبر نہیں، اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ اور آپ تمام عزادار ایک ایک عزادار کی نظر ہی لوں اس نے بطور خاص کہ اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا۔ اب ہمیں کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا، ہم نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا۔ اور جیسی عظیم المرتبہ شہزادی کا ذکر ہے اس کے شایان شان یہی دو مصرے ہیں، سماعت فرمائیں انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے کہ آسمانوں کو، یہ مصرے بانیان مجلس کی طرف سے ہے کہ آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا۔ فرش عزا پر آنے کا اجر و ثواب وہم و گمان سے بہت بہت اوپر ہے، لیکن جہاں تک میں نے اپنی نہیں سنا ہے، میں نے 60 کلومیٹر تک تو نہیں سنا ہے، لیکن یہ مرثیے میں یہ آیا ہے جو معتبر ہے، سماعت فرمائیں کہ آج کی جو مجلس ہے اس کا الگ سے ثواب بطور خاص ثواب سماعت فرمائیں کہ جو فاطمہ کے شریک ماتم ہوں گے، جو فاطمہ کے شریک ماتم ہوں گے اور ان کے مصائب کے جنہیں غم ہوں گے،
کہتے ہیں امام ہشتم ان کے حق میں وہ حشر میں وہاں ہوں گے جہاں ہم ہوں گے۔ آقا رضا فرماتے ہیں کہ ماتم داران حضرت زہرا وہاں ہوں گے جہاں اہل بیت طاہرین ہوں گے۔ نعرہ سلمان، ایک دو اشعار انتخاب اور وقت کی تنگی سب درپیش سماعت فرمائیں کہ جس کے لیے متفرق اشعار، جس کے لیے علی کو بھی کرنا پڑا سوال، جس کے لیے علی کو بھی کرنا پڑا سوال، وہ حضرت خدیجہ کی دولت ہے فاطمہ، وہ حضرت خدیجہ کی دولت ہے فاطمہ۔ اور دوسرا شعر کہ حلے جنت تو کیا جنت بھی خالق بھیجتا، گر ضرورت پیش آ جاتی برائے فاطمہ، گر ضرورت پیش آ جاتی برائے فاطمہ۔ جو لوگ عظمت و مظلومیت زہرا سلام اللہ علیہ کے قائل نہیں ہیں، ہم کو کسی کو سمجھانے کا بھی نہیں ہے، وقت بالکل نہیں ہے کہ سمجھائیں، اپنا اپنا عقیدہ اور عمل محفوظ رکھیں، لیکن سمجھنے کے لیے بالکل آسان مولانا یوشا زنگی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چار مصرے کہ پارے قلب رسول دو جہاں ہیں زہرا، حق کی آواز صداقت کی زباں ہیں زہرا، دین حق کیا ہے اگر شبر و شبیر نہ ہو، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماں ہے زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیے تطہیر تو ایک مطلع توقیر ہے، تیری ساری زندگی تطہیر ہی تطہیر ہے، تیری سیرت کا تتمہ صبر زینب کا کمال، تیری محنت کا نتیجہ ہمت شبیر ہے۔ تمہید مکمل بھی حضرات استاد بزرگوار جناب بیان رحمی صاحب، علامہ سید قمر رضا رضوی صاحب کہ مشہور زمانہ مصدق عورت سے منتخب 8-10 بند زیادہ نہیں تمہید ہے، اس کے بعد مصائب، حالانکہ مصائب مکمل ہو چکا ہے راکلی لیول سے، اور اس کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس میں الگ الگ بند کے ذریعے تولا اور تبرع پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔ میں پھر بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں ایک ایک حاضرین مجلس کی خدمت میں، ہم کو اجر و ثواب اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم ان سیرتوں کو اپنائیں، نہ صرف یہ سن کے روکے تبرک لے کے چلیں۔ آپ اگر 2 لائن میں دیکھیں تو شہزادی کی یتیمی اور اس سے پہلے جو حالات تھے، ماں کی عظیم ترین بے پناہ دولت کا تقسیم ہو جانا، اس کے بعد فاقہ کشی کرنا، بعد میں جو ظلم ہوا رسول کریم کی وفات ظاہری کے ساتھ کہ ان کا حق چھین لیا گیا، ان کی سچی گواہی کو ٹھکرا دیا گیا، ان کی گواہی دینے کوئی نہیں آیا۔ ہماری کوشش یہی ہو کہ کوئی بھی مسائل جو اہل بیت طاہرین پہ گزرا ہے ان مسائل کو ہم یوں سمجھیں، اور یہی تقاضا ہے فرش ازا کا کہ اپنی زندگی میں اس کو ڈھالیں، تب اجر و ثواب یقینی ہوگا، ورنہ ہمارا شمار بھی انہی میں ہو جائے گا جو کہتے تو ہیں کہ اہل بیت کو مان رہے ہیں لیکن ظالم کے ساتھ ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ گرم یہ انجمن عشق و وفا ہے عورت، دل ہستی ہے اگر مرد تو جاں ہے عورت، سایہ رحمت رب دو جہاں ہے عورت، کہیں بیٹی کہیں زوجہ کہیں ماں ہے عورت، کہیں بیٹی کہیں زوجہ کہیں ماں ہے عورت۔ بیت دیکھیں مومنین، حوا ہے آسیہ مریم ہے کہیں سارا ہے، حوا ہے آسیہ مریم ہے کہیں سارا ہے، اور
اور رستے سے جو بہکے تو جگر خارا ہے، اور رستے سے جو بہکے تو جگر خارا ہے۔ یہی عورت زندگی موسی عمران کو عطا کرتی ہے۔ مادر حضرت موسیٰ آ کے فرعون کے گھر یاد خدا کرتی ہے۔ جناب آسیہ صبر کی چھاؤں میں طے راہ وفا کرتی ہے، اور کبھی حق کے نبیوں سے دغا کرتی ہے۔ جناب شعیب بیوی، جناب موسیٰ کی بیوی، اور کبھی حق کے نبیوں سے دغا کرتی ہے۔ بیت دیکھیں اور آج کے زمانے میں بھی اس کو منطبق کریں کہ اور کبھی حق کے نبیوں سے دغا کرتی ہے۔ پاک سیرت ہو تو ہر شہر گلستان کر دے، ضد پہ آ جائے تو قوموں کو پریشان کر دے، ضد پہ آ جائے تو قوموں کو پریشان کر دے۔ اور یہ بندی سماعت فرمائے کہ مثل آئینے کے شفاف سیرت اس کی جانے تہذیب ہے، بے لوث محبت اس کی عشق کی ہے، یہ امی پیار ہے فطرت اس کی، دور ہر جنگ و جدل سے ہے طبیعت اس کی۔ عام عورت دور ہر جنگ و جدل سے ہے طبیعت اس کی، ہاں مگر خو ابھی، ہاں مگر خو کبھی اس کی جو بگڑ جاتی ہے، ہم ہیں کیا شیر الہی سے بھی لڑ جاتی ہے۔ ہم ہیں کیا جنگ جملیات کے، ہم ہیں کیا شیر الہی سے بھی لڑ جاتی ہے۔ انتخاب اسی لیے ہے دونوں آئینے آپ سامنے رکھیں اور نیک لوگوں کی سیرت اختیار کریں۔ میری ماں بہن تک بھی آوازیں آ رہی ہیں، سماعت فرمائیں کہ یاد ہے آج بھی ہر ایک کو تاریخ حرم، حاجرہ نے جو رکھا دشت لق و دق میں قدم، ریگزاروں سے ابلنے لگا فیض زمزم۔ ایک ایک مصرع بہت قیمتی، ریگزاروں سے ابلنے لگا فیض زمزم، آخرش بن گئی مکے کی زمین اشک رم، آخرش بن گئی مکے کی زمین رشک رم۔ بیت مومنین کہ آ کے مکے میں چمن حق کا کھلانے والی ایک عورت ہی تھی وہ شہر بسانے والی، ایک عورت ہی تھی وہ شہر بسانے والی۔ کوئی مردوں میں نظر آیا نہ ایسا زنہار، دیکھا جس طرح کا تاریخ نے عورت کا وقار، شب ہوئی اس کے اشاروں پہ حرم کی دیوار، شب ہوئی اس کے اشاروں پہ حرم کی دیوار، اس کی تقدیس پہ حوروں کا تقدس بھی نثار، اس کی تقدیس پہ حوروں کا تقدس بھی نثار، راستہ اپنی جلالت کا دکھایا اس نے، خانہ حق کو زجا خانہ بنایا اس نے، خانہ حق کو زجا خانہ بنایا۔ نعرہ سلام۔ اور سب سے عظیم المرتبت حدیث، بابرکت حدیث جس کے اندر ضمانت ہے دعا قبول ہونے کی، سماعت فرمائیں مظلوم حدیث۔ اور کیا کہیں کہ جمع جب چادر عصمت میں ہوئے آل عباد، حیدر و شبر و شبیر و رسول دو سرا، تھا کوئی جانے امامت کوئی محبوب خدا، مرکز محفل تطہیر مگر تھیں زہرا۔ نعرہ صلوات۔ جمع جب چادر عصمت میں ہوئے آل عباد، حیدر و شبر و شبیر و رسول دو سرا، تھا کوئی جانے امامت کوئی محبوب خدا، مرکز محفل تطہیر مگر تھیں زہرا۔ بیت دیکھیں مومنین کہ رکھتی ہے حق کی نگاہوں میں وہ درجہ عورت، بنی مردوں کے تعارف کا ذریعہ۔ ہم نے جب بھی
ہم نے جب بھی یہی تاریخ صداقت دیکھی، خم عقیدت کی جمی ہو وہ جلالت دیکھی، مڑے تاریخ کا رخ جس سے وہ قوت دیکھی، بنت حوا کی چمکتی ہوئی قسمت دیکھی، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبریٰ کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں حضرت زہرا کا جواب۔ میں نے بہت ہی مختصر کیا ہے، 100 بند قریب ہے اس میں، 8-10 بند نکالے۔ سماعت فرمائے ماں کے لیے، عنصر خلق و مروت سے ہے خلقت ماں کی، ہے محبت جو کوئی صرف محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، اور باپ سے بڑھ کے ہے بیٹوں کو ضرورت ماں کی۔ بطور خاص یہ 2-3 بند بہت بڑے بڑے خطبے اس میں سما جائیں، ایسا انہوں نے جمع کیا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ باپ سے بڑھ کے ہے بیٹوں کو ضرورت ماں کی، فیصلے مومنین یاد رہے گا انشاءاللہ، کہ باپ سے بڑھ کے ہے بیٹوں کو ضرورت ماں کی، زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر، زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا۔ نعرہ صلوات، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ اب یہ بند بہت قیمتی ہے، تمہیداً 2 سطر پیش کرتا ہوں کہ خلیفہ اول کی زوجہ تھی جناب اسما، جن کو بے پناہ عقیدت تھی مولا امیر المومنین سے، اور اسی عقیدت کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ اپنے فرزند جناب محمد ابن ابو بکر کی تربیت ایسی مقدس تربیت کی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ میرا تیسرا حسن ہے، اور یزید کے بعد میں بہت ہی دردمندانہ شہادت سے ان کو ہمکنار کیا۔ جناب محمد خلیفہ اول کے بیٹے تھے، لیکن پاکیزہ تربیت نے ان کو مولا علی کا بیٹا بنا دیا۔ سماعت فرمائیں ماں کی آغوش ہے وہ مدرسہ فکر نظر، پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعمیر بشر۔ مانو سرجن معمولی بات نہیں ہے، پیار کے ہاتھ جہاں کرتے ہیں تعمیر بشر، ظلمتیں آ کے جہاں بنتی ہیں انوار سحر، ظلمتیں آ کے جہاں بنتی ہیں انوار سحر، مثل اسما یہ بنا دیتی ہے ذرے کو گوہر، مثل اسما یہ بنا دیتی ہے ذرے کو گوہر۔ بھائی دیکھیں حضرت، مثل اسما یہ بنا دیتی ہے ذرے کو گوہر، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور یہ آخری کے 2 بند، فکر فردا نہ رہی ماں کی آغوش کی عظمت، فکر فردا نہ رہی صبح و مساء کچھ بھی نہیں، بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، کل کی کوئی فکر نہیں، فکر فردا نہ رہی صبح و مساء کچھ بھی نہیں، ماں کی گودی میں مسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی بیٹوں کو دی اور لیا کچھ بھی نہیں، ماں کی الفت سے بڑی شے بخدا کچھ بھی نہیں۔ بیت میں تاریخی بیت،
ماں کی الفت سے بڑی شے بخدا کچھ بھی نہیں، پاس ممتا کا خود اللہ بھی فرماتا ہے، پاس ممتا کا خود اللہ بھی فرماتا ہے، وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے، وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے، فرماتا ہے وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے۔ آخری بات، یہی عورت ماں بننے کے بعد بھی اپنے شوہر کی خدمت میں کمی نہیں کرتی۔ آخری بات اور مسائل سے مربوط ہے، نعرہ سلوات، ممتا کا خود اللہ بھی فرماتا ہے وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے لباس آتا ہے، فاقے کرتی ہے مگر داد وفا دیتی ہے، فاقے کرتی ہے مگر داد وفا دیتی ہے، شمع تاریخ کے صفحوں پہ جلا دیتی ہے، راہ دشوار کو آسان بنا دیتی ہے، حوصلے عزم سے شوہر کے بڑھا دیتی ہے، حوصلے عزم سے شوہر کے بڑھا دیتی ہے، دل شوہر کی نزاکت پہ نظر جاتی ہے، دل شوہر کی نزاکت پہ نظر جاتی ہے، زخم پہلو کا چھپائے ہوئے مر جاتی ہے، زخم پہلو کا چھپائے ہوئے مر جاتی ہے۔ استاد بزرگوار غلام اعظمی صاحب نے اس مسدس میں آخر میں یہی سمجھایا ہے ہماری قوم کی ماں بہنوں کو کہ میں یہ کہتا نہیں زینب بنے زہرا بن جائیں، میں یہ کہتا نہیں زینب بنے زہرا بن جائیں، صرف خاک قدم حضرت فضا بن جائیں، صرف خاک قدم حضرت فضا بن جائیں۔ مرثیے بہت سارے پیش نظر تھے، ایسے مرثیے کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں شعر و ادب کے ساتھ مظلومیت کے کچھ نئے گوشے جو عام طور سے بیان نہیں ہوتے، مؤثر طریقے سے بیان نہیں ہوتے، اس کو میں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تشریف لیں۔ نعرہ سلوات، دل شوہر کی نزاکت پہ نظر جاتی ہے، زخم پہلو کا چھپائے ہوئے مر جاتی ہے۔ کیسا دردناک موقع تھا رسول کریم کی وفات ظاہری کے بعد، لوگوں نے کس طرح سے اہل بیت طاہرین کو نیگلیکٹ کیا تھا کہ چھوڑا جو بادشاہ نبوت نے باغ دہر، آب حیات غم سے ہوا فاطمہ کو زہر، مثل غروب شمس عیاں تھا یہ شہر شہر، آمادے جفا ہوئے کل شرک و جبر و قہر، تاج حمایت نبوی سر سے گر گیا اور سارا جہاں رسول کی بیٹی سے پھر سارا جہاں رسول کی بیٹی سے مل گیا، ویرانہ تھا مدینے کی بستی سے تھوڑی دور، اس میں شکستہ چند غریبوں کے تھے قبور۔ جنت البقیع کا منظر سماعت فرمائیں کہ ویرانہ تھا مدینے کی بستی سے تھوڑی دور، اس میں شکست چند غریبوں کے تھے قبور، بیٹھے ہوئے اداس پریشان کچھ طیور، سنسان وہ مکان کہ عبرت کا ہو ظہور۔ حضرات ساما عجیب یاس کا لیل و نہار تھا، پر ایک اس جگہ شجر سایہ دار تھا، اس چٹل میدان میں صرف ایک جھاڑ تھا، ہمسائیوں کے رنجو
شکایت کر رہے تھے، سماعت فرمائیں کہ ہمسائیوں کے رنج و اذیت کا تھا خیال، اس بلبل نبی کو ہوا جب قلب کمال، رونے کے واسطے وہی زہرا گئی نڈھال، کرتی تھی آب عشق سے اس نخل کو نہال، جب بے قرار دھوپ سے ہوتی تھی فاطمہ، زیر درخت بیٹھ کے روتی تھی فاطمہ، عزاداروں وہ حضرتہ کے باغیوں کو ہو گئی خبر، مثل خزاں گھروں سے چلے قاطع شجر، پھینکا درخت کاٹ کے خاروں نے خار پر، جز بارے جور و ظلم نہ حاصل ہوئے ثمر، غم تھا پسند راحت جانے رسول کا، کھانا گوار صاحب رونا ان کی شقاوت قلبی کا اندازہ کریں، فاطمہ کو صاحب رونا بھی پسند نہیں کرتے تھے، سماعت فرمائیں خلاصہ کلام یہ ہے عزاداروں کہ بابا کی شہادت کے بعد کچھ شغل فاطمہ کو سوائے بکا نہ تھا، غیر خدا جہاں میں کوئی آسرا نہ تھا، کوئی علی کا بعد نبی آشنا نہ تھا، جز چند شخص کوئی نہ تھا جو خفا نہ تھا، جز چند شخص کوئی نہ تھا جو خفا نہ تھا، آدھا کے سر سے خانے راحت اجڑ گئے، بے جرم آفتاب سے ذرے بگڑ گئے، تھی مرتضیٰ سیاس کی باتیں ہر ایک دم، یا علی بچتے ہوئے نظر نہیں آتے قلب سے ہم، چھڑتے ہیں تم سے عرصے ہستی بہت ہے کم، کچھ خود بخود حیات سے گھبرا رہا ہے دم، اے مولا تھے یوں تو ہم غریب کسل مند روز کے مہمان ہیں جہاں میں، اب چند روز کے، اے مولا علی فاطمہ کی گزارش ہے کہ آگے حسن حسین کے مجھ کو نہ روئیوں، آگے حسن حسین کے مجھ کو نہ روئیوں، سینے میں اپنے میری طرح لے کے سوئیوں، اٹھے جذبوں کے پھول سے چہروں کو دھوئیوں، ہاتھوں سے مجھ یتیم کے گوہر نہ کھوئیوں، اے مولا دیکھو نہ بھول جائیو آنا مزار پر، ہر دعا میرے پھولوں کو لانا مزار ہر صبح میرے پھولوں کو لانا مزار پر، اے مولا علی تم ہو امام، دل ہے تمہارا کمال صاحب، تفسیر جو ہوئی ہے کیا چاہیے معاف، دانستہ کوئی بات نہیں کی کبھی خلاف، اب ہے پسند گوشے مرقد کا اعتکاف، صدمے اٹھا کے جانب ملک عدم چلے، یا مرتضیٰ خطائیں محل ہو کہ ہم چلے، معصومہ ہے لیکن کیسی شوہر کی قدردانی ہے، سماعت فرمائیں کہ یا مرتضیٰ خطائیں بحل ہوں کہ ہم چلے، بولے عجیب درد سے شاہنشاہ غیور، کہنا مجھے بھی تم سے یہی تھا، بہت ضرور للہ مجھ کو عفو کرو اے ملک شعور، شاید ہوا ہو کوئی علی سے کبھی قصور، اے فاطمہ چرچا حضور شاہ رسالت نہ کیجیو،
حضرات بیٹوں کو بیٹیوں کو لگایا بہت گلے المختصر مومنین کے بیٹوں کو بیٹیوں کو لگایا بہت گلے رویا کیے حسین و حسن ناز کے پلے بولی کہ جاؤ کھیلو پر اشک آنکھوں سے ڈھلے مڑ کر کہا مجھے کوئی حجرے میں لے چلے حجرے پر سے لکھتا دل شہزادی میں مڑ کر کہا مجھے کوئی حجرے میں لے چلے صدمے بڑے اٹھائے ہیں دنیا عشق میں بابا کے پاس جاؤں گی اب میں بہشت میں سنیں حضرات حجرے میں جب کہ ہو گئی داخل وہ درد مند خوف خدا سے نالے زہرا ہوئے بلند در کو کیا دعا کے لیے فاطمہ نے بند حق سے ہوئی یہ عرض نسا بس وہ درد مند یا اللہ ظلمت کا رنج ہے نہ مزہ روشنی کا ہے معبود وقت فاطمہ کی جاگنی کا ہے دعا کر رہی ہے شہزادی خدا بندہ بے کس کی تو نے عرض ہمیشہ قبول کی باری جو آئے حشر میں اس دل ملول کی اظہار کیجیے میں خطائیں بطول کی یہ ہماری ہدایت کے لیے فرما رہی ہیں اظہار کیجیے میں خطائیں بطول کی اے بے نیاز بیٹی ہوں تیرے رسول کی میں سنو عزاداروں کہتی ہے فاطمہ اے بے نیاز بیٹی ہوں تیرے رسول کی لینا نہ تو حساب دل افگار و خستہ ہوں مالک نہ ہو پچار کہ پہلو شکستہ بس قبض روح کو ملک الموت نے کیا کہتی تھی لا شریک لہو بنت مصطفیٰ پھر کچھ نہ آئی فاطمہ دلگیر کی صدا یک بار آ کے رہ گئی تکبیر کی صدا سب روزنوں سے تکنے لگے جب رہی نتاب آواز دی کہ کشت نہیں ہے فلک جناب بنت نبی میں جان کہا تھی جہدے جواب پایا جب جواب ہوا اور اضطراب مل پڑ گیا بہشت کو بنت نبی گئی حجرے میں پیٹتی ہوئی پتا چلی گئی آخری کے دو تین بند ہیں عزاداروں دیکھا
حسینی اما جہاں سے خدا بطفیل عظمت و مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا فرش عزا پر آنے والے ہم تمام عزاداروں کی شرکت عزا قبول فرما۔ سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وارث زہرا، تسکین قلب زہرا، منتقم خون حسینی سرکار صاحب الزمان کی ظہور مبارک تعجیل فرما۔ خداوندہ تجھے عظمت زہرا کا واسطہ، مظلومیت زہرا کا واسطہ، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کے ظہور سے نہ صرف تیرے دین کی سربلندی ہے بلکہ تجھے ماننے والوں کے لیے بھی راحت ہے، اور تیری خلق کی اور سجائی ہوئی اس دنیا کے تمام بشر مخلوق سب کے لیے راحت ہے۔ خدا مندہ تجھے واسطہ جناب محمد مالی طاہرین کا، جو لوگ جہاں جہاں بھی شمع انقلاب بنے ہوئے ہیں، جیسے جناب حسین النمر مکے اور مدینے کی جات مقدس میں، جناب ابراہیم زکزکی، جناب قاسم عیسیٰ اور تمام علماء مراجع خادمان اعضاء، سب کو صحت و سلامتی اور اپنے خصوصی حفظ و امان میں رکھے۔ مستقبل کے ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی عزت و آبرو کی کچھ سے خصوصی درخواست ہے، اور فرش عزا کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی نیند کو توڑیں اور اجتماعی زندگی کے ساتھ کچھ باوقار زندگی گزار سکیں۔ آپ حضرات سے اجتماع سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام عزاداران حضرت زہرا اور بطور خاص جن کا عزا خانہ ہے جناب والد بزرگوار شفاعت حسین کربلائی، والدہ گرامی جناب محترمہ ظاہرہ بانو بنت کاظم علی، کاظم علی بن عباد اللہ، طاہرہ خاتون بنت احمد علی، اور تمام مومنین مومنات